ایک بندہ ہے راجر مارنو. ہیو یو ہرڈ آف ہم؟ راجر مارنو از این ایکس فری میسن, اور اس کا انٹرویو پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ, یو کین واچ اٹ, ٹرپ ٹو سپر نیچرل, ایک 3 آور ڈاکومنٹری ہے اور یہ اس کا انٹرویو ہو رہا ہے. اب وہ گپ مار رہا ہے یا وہ کانسپیریسی تھیوری ہے, جیسے ہمارے لبرلس کہتے ہیں اٹس آل کانسپیریسی تھیوری. اصل میں جو بات ان کے خلاف جائے نا اسے وہ کانسپیریسی تھیوری کہتے ہیں. دا تھنگ از دس, لیکن ہم اس چیز کو کانسپیریسی تھیوری اس لیے نہیں کہتے, اس کا پروف قرآن سے ہمیں مل رہا ہے. واقعہ سناتا ہے, واقعہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اصل میں وہ نیوی میں, ماشاء اللہ آپ نیوی سے ہیں, وہ نیوی میں کسی پوسٹ پہ تھا, کمانڈر تھا یا پتہ نہیں کیا تھا, بہرحال ہی واز ان دا نیوی, اور ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی. ورلڈ وار 2 جب جیت کر آئے, امریکہ میں تھا تو اس کے باس نے اسے بلایا اور اس کے باس نے کہا کہ آئی ایم ہیپی وتھ یو اور وی آر گوئنگ ٹو دس گیدرنگ ٹو نائٹ, آئی ول لائک ٹو انوائٹ یو ٹو دس گیدرنگ. اس نے کہا کہ اس گیدرنگ میں کیا ہوگا, تو اس نے کہا کہ راجر ول یو لائک ٹو میٹ یور ڈیڈ پیرنٹس. تو اس نے کہا کہ میں نے بات مذاق میں اڑا دی, میں نے کہا کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, یہ سائنس کا دور ہے, اس طرح کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی. انہوں نے کہا نو سیریسلی, میں تمہیں تمہارے ڈیڈ پیرنٹس سے ملواؤں گا. تو اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ یہ کریپی باتیں ہو رہی ہیں, اس کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا میرے باس کا. اس نے کہا کہ واٹ ہیپنڈ, ہیو یو چکنڈ آؤٹ, تم چکن بن گئے ہو, تم جو ہے وہ ڈر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ بس اس نے یہ کہنا تھا, مجھے جوش آ گیا, میں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, آئی ول کم ٹو دس گیدرنگ. کہتا شام ہوئی, میں اس گیدرنگ میں گیا, وہاں پہ ٹاپ پولیٹیشنز تھے, ہالی ووڈ کے ایکٹرز تھے, سنگرز تھے, پالیسی میکرز وہاں پہ تھے. اور وہاں پہ اسٹیج پہ ایک گاؤن پہن کے, بہت بڑا سا گاؤن پہن کے جو ایک عورت کھڑی ہوئی تھی, اور شی ہیڈ بگ نیلز اینڈ شی ہیڈ دس کریپی لک. اور یہ ایک بائی دا وے مووی ہے, آئی ڈونٹ ریکمینڈ دس مووی, پرانی مووی ہے, آئیز وائٹ شٹ, بہت ہی یہ خراب قسم کی مووی ہے. اس میں پورا کنسیپٹ دکھایا ہوا ہے انہوں نے کہ کس طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں, ان گیدرنگز میں کیا کیا ہوتا ہے. ہی سیڈ کہ میں اس گیدرنگ میں گیا تو وہ عورت جو تھی نا لوگوں کی خواہشات پوری کر رہی تھی. پیپل دے یوز ٹو ٹیل ہر کہ مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے فلانے بندے سے ملنا ہے, ملوائیں یہ وہ. کہتے ہیں میرے سامنے ایک فیمیل آئی اور اس نے اسے کہا کہ آئی ول لائک ٹو میٹ مائی ڈیڈ فرینڈ, مجھے اپنے مرے ہوئے دوست سے جو ہے ملنا ہے, کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. آئی کوڈنٹ سے گڈ بائی, آئی ول لائک ٹو ہیو اے نائس کنورسیشن, مے بی سے گڈ بائی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کہتا ہے کہ گش آف ونڈ ہیپنڈ, اور پیچھے پردے سے وہ بندہ آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا. اینڈ وی ور شاک کہ یہ ہوا کیا ہے, اور آئی واز ٹرامیٹائزڈ, میں نے زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا, یہ بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا. لیکن بہرحال ہی اسٹوڈ رائٹ بفور اس, اور وہ عورت اس سے بات کر رہی تھی. اینڈ شی اسٹارٹیڈ کرائنگ اینڈ شی سیڈ کہ آئی کوڈنٹ سے گڈ بائی ٹو یو, اینڈ ہی واز ٹاکنگ لائک ہم, بالکل اس آواز میں وہ بات کر رہا تھا. کہتا پھر میری باری آئی تو میں کانپ رہا تھا کہ اب میں کہوں گا جی کہ مجھے ڈیڈ پیرنٹس سے ملوائیں. میری باری آئی تو میں نے کہا کہ آئی ول لائک ٹو میٹ مائی ڈیڈ پیرنٹس. تو کہتا میری ذرا کانپنے لگ گیا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ ملوائے گی کہ نہیں ملوائے گی. اور کہتا ٹو مائی ایٹ موسٹ سرپرائز, میرے ڈیڈ پیرنٹس ایک دم سے پیچھے سے نکل کے میرے سامنے آ گئے, اور میں نے جب انہیں دیکھا آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ, اور آئی سیڈ ٹو دیم کہ آئی لو دیم, اور یہ وہ, آئی مس دیم, یہ وہ, آئی تھینک دیم, میں نے کہا کہ ہم وار جیت گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. بات چیت ہوئی. کہتا ہے دیٹ واز مائی انٹروڈکشن ٹو دس گروپ, اینڈ دس گروپ واز فری میسنز. اور پھر انہوں نے اس سے ایک پیکٹ کروایا کہ وی ول لائک ٹو انوالو یو ان دس تھنگ, اس کے باس نے, اور کہا کہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, ایک بندہ آتا ہے اور بڑا انٹلیکچوئل ہے, اس کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, میں تمہیں بھی ملواؤں گا. تو کہتا ہے دس از ہاؤ آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو دس کریچر اور دس ہائر ہیومن بینگ ہو یوز ٹو کلیم کہ میں تب سے ہوں جب سے دنیا بنی ہے, اور میں نے وارز دیکھی ہیں, میں نے بہت کچھ دیکھا ہے, میں پالیٹکس کو سمجھتا ہوں. سو راجر اٹس ان یور بیسٹ انٹرسٹ کہ تم میرے ساتھ دوستی رکھو. آئی ول گیو یو سم گفٹس, اور وہ گفٹس کیا ہیں کہ آئی ول گیو یو پاور, آئی ول گیو یو منی, آئی ول گیو یو فیم, واٹ ایور یو وانٹ. آل یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو بی ان کانٹیکٹ ود می اینڈ یو ہیو ٹو یو نو پے ہومیج ٹو می. اور وہ ہومیج کیا تھا کہ ان کے ریچولز ہوتے تھے, اور بڑے گندے گندے ریچولز ہوتے تھے, اور وہ ریچولز ایسے ہیں کہ میں یہاں پہ بتا نہیں سکتا, ویری فلتھی ریچولز. تو اس نے کہا کہ دس از ہاؤ آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو دس گروپ. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ پالیسیز بناتا تھا, پالیسیز بنا کے ہم سے بات کرتا تھا, اور ہمیں انسٹرکشنز دیتا تھا کہ یہ کرو, اس طرح سے کرو, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. کہتا ہے کہ آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ بائبل آؤٹ آف انٹرسٹ. تو بائبل میں مجھے لوسیفر کے جو ایٹریبیوٹس تھے وہ اس میں نظر آئے, اس بندے میں, کہ لوسیفر کو خدا نے بنایا شروع سے, اور لوسیفر ہیز بین دیئر سنس بگننگ, اور لوسیفر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھ لیا کہ ہو آر یو. تو اس نے کہا کہ یو ووڈنٹ وانٹ ٹو نو ہو آئی ایم. تو اس نے کہا کہ آر یو لوسیفر. تو اس نے کلیم کیا کہ یس آئی ایم لوسیفر. وہ پینٹ کوٹ میں آتا تھا, انسان کی شکل میں آتا تھا. تو اس نے کہا کہ
وائی آر یو ڈوئنگ آل دس؟ اس نے کہا کہ بیکاز آئی ایم گاڈ, اس دنیا میں آئی ایم دا گاڈ اینڈ آئی ہیو بین دیئر سنس دا بگننگ, سو اٹس ان یور بیسٹ انٹرسٹ کہ تم لوگ جو ہے مجھے فالو کرو. اور اس نے کہا کہ پھر میں نے اس سے کچھ کنورسیشن کی. اب یہ کنورسیشن گپ ہے, وی ڈونٹ نو, لیکن اس کا انٹرویو موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرپ ٹو سپر نیچرل میں. بٹ لیٹ می ٹیل یو واٹ ہی ٹولڈ. اس نے یہ کہا کہ میں نے اس سے کنورسیشن کی اور اس نے مجھے بتایا, پوری ہسٹری بتائی. اس نے مجھے کہا کہ ڈو یو نو کہ کرسچنس اینڈ ہندوز اینڈ آل دیز ریلیجنز دے پے ہومیج ٹو می. اس نے کہا کہ ہاؤ دے پیج ہومیج ٹو یو. اس نے کہا کہ اف یو سی چرچ میں جیزس جو ہیں ان کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہوتا ہے ہمیشہ پینٹنگ میں, اور اسی طرح تم ہندوز کی پینٹنگ دیکھ لو, ان کے بھی جو خدا ہیں پیچھے سے ایک سورج نکل رہا ہوتا ہے. اسی طرح تم فیرو کو دیکھ لو, فیرو کا جو گاڈ تھا ہورس کے پیچھے سے بھی جو ہے سورج نکل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ دا سن, ڈو یو نو کہ جو سن ہے وہ میرے پیچھے سے نکلتا ہے روزانہ, اور وہ سن جو ہے یہ پینٹنگ جو بنائی گئی ہے مجھے ہومیج دینے کے لیے بنائی گئی ہے, انڈائریکٹلی میری ورشپ ہوتی ہے. تو سارے ریلیجن, چاہے وہ جیزس ہو, چاہے وہ ایجپشنز ہو, چاہے وہ ہندوز ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, دے پے ہومیج ٹو می انڈائریکٹلی. اب آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ فجر کے بعد جو ہے وہ وقت ہوتا ہے, اس میں نماز پڑھنا جو ہے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کس وجہ سے منع فرمایا؟ کیونکہ اس دوران شیطان کے سینگز کے درمیان میں سے سورج جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو آبویسلی سائنس ریجیکٹ کر دے گی, لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور یہی چیز وہ راجر مارنو کو بتا رہا ہے. ویری انٹرسٹنگ تھنگ, آپ ڈاکومنٹری میں سن سکتے ہیں کہ یہ مجھے ہومیج پے کر رہے ہیں اس پینٹنگ کے تھرو, کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. آئی ایم دا ون جس کے پیچھے سے جو ہے وہ اس طرح سے سورج نکل رہا ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ وہ اس نے کہا کہ یہ جو ساری تھیوریز ہیں سائنٹیفک تھیوریز, اس نے کہا کہ یہ بھی ڈارون کے پاس میں آیا تھا. ڈارون کو آ کے میں نے آئیڈیا دیا تھا. تو اس نے کہا آپ نے آئیڈیا کیوں دیا تھا؟ اس نے کہا کہ بیکاز وین پیپل ول ڈینائی لوسیفر, وین پیپل ول ڈینائی گاڈ, تو my work will become easy. There will be no God fearing people, there will be a godless generation. So یہی تو this is what I want, this is what I want to achieve. اسی طرح اس نے 2-3 سوشولوجسٹ کا نام لیا اور اس نے کہا کہ I have deceived more than 70 saints like this. میں نے 70 سینٹس کو اس طرح سے ڈیسیو کیا into worshipping me, کہ اپنے فالوورز کو کہیں کہ worship me. آپ کو پتہ ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو ہیں ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس شیطان آیا تھا ایک بار. یہ صحیح واقعہ ہے, بلال فلپس کوٹ کرتے ہیں اپنی بک میں. عبد القادر جیلانی ایک بار عبادت کر رہے تھے, تو ان کے سامنے نا ایک سینیریو کریٹ ہوا کہ ایک بہت لائٹ چمکی, وائٹ کلر کی لائٹ چمکی. جی 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 دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا کہ ابلیس, اس میں ابلیس کا ذکر کہیں نہیں ہے. ابلیس کو بند نہیں کیا جاتا رمضان میں, کیونکہ ابلیس کو اللہ نے قیامت تک چھوٹ دی ہوئی ہے. اور یہ وہ لوگ جو حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا, وہ یہ حدیث لے کر آتے ہیں کہ اٹ کانٹراڈکٹس دا قرآن. قرآن میں تو اللہ نے کہا اوکے یو آر گیون رسپائٹ, لیکن رمضان میں کیوں بند ہوتا ہے؟ اس حدیث کے جو ورڈز ہیں وہ ہے ریبیلیس ڈیولز. ابلیس کے جو موسٹ آپ کہہ لیں کمانڈر ان چیف جو ہوتے ہیں نا اس کے, وہ بند کیے جاتے ہیں, ان کو چین کیا جاتا ہے. قارین جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے, لیکن قارین جو ہے وہ آبویسلی ویک ہو جاتا ہے روزوں کی وجہ سے. تو تھوڑی بہت جو شیطانیت ہے وہ آبویسلی اس کی وجہ سے. اس حدیث کو سمجھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو بہرحال میں راجر مارنو کا بتا رہا تھا کہ اس نے اسی طرح بتایا کہ 70 سینٹس کو میں نے جو ہے نا وہ گمراہ کیا. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے سامنے بہت ایک وائٹ لائٹ چمکی اور انہیں تھرون دکھایا گیا, اور اس تھرون میں سے آواز آئی کہ آئی ایم اللہ اینڈ آئی ایم پلیزڈ ود یو. عبد القادر, آج سے تم جو ہے نا عبادت کرنا چھوڑ دو, تمہارا حج بھی ہو گیا, تم نے نمازیں بھی پڑھ لی ہیں ساری, آج سے تم یہ کرنا چھوڑ دو اور اپنے فالوورز کو بھی بتاؤ. تو وہ سمجھ گئے, انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. انہوں نے یہ کہا تو وہ آبویسلی وہاں سے وہ سائٹ چلی گئی. اس کے بعد دوبارہ زیادہ اٹیک ہوا, تھرون انہیں بہت کلیئرلی نظر آیا. اب تھرون پہ ایک وائٹ لائٹ سی بیٹھی ہوئی بھی انہیں نظر آئی. انہوں نے کہا کہ ویریلی یو آر سینگ یور رب, آئی ایم اللہ, آئی ایم یور رب, آئی ایم پلیز ود یو اینڈ یو شوڈ اسٹاپ آل دیز تھنگ. انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو پھر چلا گیا. تیسری بار وہ آیا تو اس نے کہا کہ عبد القادر آئی ہیو ڈیسیوڈ مینی سینٹس لائک دس, بٹ تمہیں تمہارا علم جو ہے وہ بچا گیا. سو نالج از ویری امپورٹنٹ. علم کہ شیطان ہے کون, اور علم کس چیز کا کہ یہ 5 پلرز قیامت تک ہمارے اوپر ہیں, 5 پلر سے جان نہیں چھوٹ سکتی. سو ہی ریکگنائز دس شوڈ ناٹ بی گاڈ, دس مسٹ بی اللہ سبحانہ, دس مسٹ بی شیطان. واٹ ہیپنڈ؟ یہ اس پہ ہوا تھا نا کہ اس نے عبد القادر جیلانی کو علم کا دیا. جی جی
ایگزیکٹلی. تو میں علم تمہارا اچھا گیا ہے. بالکل بالکل. ظاہر کیا کہ میرا علم نہیں اچھا بلکہ اللہ کی فضل ہے. اللہ کے فضل نہیں. یہ بالکل انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ وہ انہیں اب یہ فیل کرانا چاہ رہا تھا. وہ ابھی بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ میں ان کو ڈسیو کرنے کی جو ہے وہ کوشش. He looked like a man of great intellect, high forehead, the way that he looked with his eyes, the way he had the eyes looking. It gave you a depth of perception of somebody that is very, very knowledgeable and powerful. Yeah. So Roger, this high priest that you talked about, he is the one that ushered you down into the worship room. Was he also the one that led out in the praise sessions that you talked about? Yes, and he had an assistant also, another priest. Okay. Now, when you would go to these praise sessions, what kinds of things happened at those sessions? Well, there's a lot of success stories. Positive mental attitude kinds of things? Well, yes, a lot of success stories. قرآن اور حدیث میں ایسی کئی باتیں بتائی گئی ہیں جو روجر مانو اپنے اس انٹرویو میں اس شخص کے حوالے سے بتا رہا ہے جسے کرسچنز لوسیفر کہتے ہیں اور مسلمان ابلیس کہتے ہیں. ایسے کئی خلاصے بھی کیے گئے ہیں جس سے دنیا کے ماضی، حال اور مستقبل کا پتہ چلتا ہے. مکمل انٹرویو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں یا ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے لنک پر جائیں.